ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں پانی پی لیں. کتنے شروع میں، کتنا وقت پہلے، کھانے کے درمیان میں، کتنا درمیان میں اور کتنی مقدار میں، اور اینڈ پہ نہیں پینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے حوالے سے اس کے بارے میں نا میں آپ کو بہت پیارا ایک واقعہ بھی جی بتاتا ہوں. میں اس وقت احادیث کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا، تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ کھانے میں پانی لینا ہی نہیں چاہیے. تو وہ میرے سامنے نا وہ ایک بات رکھتے تھے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے، اینڈ پہ پینا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کبھی بھی سچ پہ مبنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جس سے کوئی تکلیف ہو. اب اس کو میڈیکلی پوائنٹ سے جی جانیے. جی آپ نے سبزیاں اگر لیں جی تو وہ آپ کے اسٹمک میں 2.5 گھنٹے رہیں گی. اگر آپ نے دالیں لیں تو وہ 4 گھنٹے رہیں گی. اگر آپ نے گوشت لیا تو وہ 6 گھنٹے رہے گا. جبکہ جو پانی ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 منٹ رہے گا. اب میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں، جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، جی آپ کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو اس کا امیج لیتی ہیں، اور وہ امیج وہ برین کو دیتی ہیں، اور برین اسی امیج کے اکارڈنگ اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے. وہ آپ کے منہ میں جو پانی آتا ہے یہ وہ ایکچوئل میں سیکریشن ہے جس نے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا، کھانا بھی باہر پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے. جی آپ نے وہ پانی پی لیا تو وہ سیکریشن اس کے اندر ڈائلوٹ ہوگی، اور 3 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد آپ کے اسٹمک سے نکل جائے گی. اب وہ سیکریشن تو دوبارہ بننی نہیں. اب دوسری سیکریشن کب بنے گی؟ آپ نے کھانا لیا، آپ کے ٹیسٹ بوڈ پہ لگا، اور اس نے برین کو ٹیسٹ کے اکارڈنگ میسج کیا، اور برین نے پھر دوبارہ سے ایک سیکریشن پیدا کی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے کہا کھانے کے دوران پانی پینا، جی پہلے سونا ہے بعد میں چاندی ہے. چاندی ہے. تو آپ نے پھر پانی لے لیا، تو آپ نے اس سیکریشن کو دوبارہ پھر اس کے اندر ڈائلوٹ کیا، اور وہ اسٹمک سے نکل گئی. اور تیسرے نمبر پہ کہا ہاں جو اینڈ پہ پیو گے وہ لوہا ہے. اور اگر انفارچونیٹلی آپ نے اینڈ پہ لے لیا جی تو وہ جو سیکریشن جب کھانا آپ کا چو کر کے آپ کے اسوفیگس کے ذریعے آپ کے اسٹمک کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پہ جو فائنل ریسیپٹرز ہیں وہ برین کو اگین میسج کرتے ہیں کہ اسٹمک میں یہ کھانا جا رہا ہے، تو جو سیکریشن وہاں پروڈیوس کرنی ہے اس کو پروڈیوس کر دیا جائے. تو وہ کھانا جب وہاں پہنچتا ہے اور آپ نے اینڈ آف ایٹنگ میں پانی پی لیا تو وہ ساری سیکریشن کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا، اور 3 منٹ میں آپ کے اسٹمک سے لے کے چلا جائے گا. اب کھانے میں تو 2.5 گھنٹے وہاں رہنا ہے. اب کھانا وہاں پڑا پڑا سڑے گا. وہ جو سڑے گا اس سے گیس پروڈیوس ہوگی، اور اسی گیس کو آج میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے گیسٹرائٹس. جی بالکل. اور یہی گیسٹرائٹس جب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کنٹینیوس رہتا ہے تو یہ گیسٹرائٹس بن جاتا ہے. اور یہ گیسٹرائٹس جب بنے گا، اب اس کے مزے کی بات آپ کو بتاتا جی ہوں. اب کھانا تو اسٹمک میں آ گیا، اب وہاں پہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی سیکریشن ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ نے پہلے سونا سمجھ کے، چاندی سمجھ کے، لوہا سمجھ کے پانی پی لیا، اور وہ سیکریشن کو بہا کے لے گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوگا؟ اب اسٹمک جو ہے یہ بھی ایک وائٹل آرگن ہے، یہ برین کو میسج کرے گا اس کو ہضم کرو. اب برین کے پاس کوئی اور انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ اسٹمک میں نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ہی ٹیسٹ بوڈ ہے، نہ ہی کوئی ریسیپٹرز ہیں جو برین کو میسج کر سکیں کہ یہ کیا ہے. تو پھر برین کیا کرتا ہے، آپ نے جو کچھ زندگی میں کھایا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تھوڑی سیکریشن دے دیتا ہے. اور یہ جتنی سیکریشنز ہیں یہ ساری کی ساری سوائے سلائیوا کے، سلائیوا الکلائن ہے جی اور باقی ساری سیکریشن ایسیڈک ہے. اب وہ بنڈل آف ایسڈ آ جاتے ہیں. اب آپ نے سپوز کھایا تھا مٹن، آپ نے کھائی تھی بریانی، آپ نے کھائی تھی سبزی، تو سبزی کے لیے تو صرف وہ سیکریشن چاہیے تھی نا جس نے سبزی کو ڈائجسٹ کرنا تھا، لیکن آپ نے برین کو تو میسج گیا نہیں. اب برین نے کیا کیا، ملٹیپل اس نے سیکریشنز دے دی. جب وہ ملٹیپل سیکریشنز آئیں گی وہ ساری کی ساری ایسڈ ہیں، اور آپ کی باڈی میں ایک دم ایسڈ کا لیول بڑھ جائے گا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تیزابیت. تیزابیت. جی بالکل. وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنا اچھا کھانا کھایا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے تیزابیت ہوگی. وہ تیزابیت کیوں ہوئی؟ جو آپ نے پانی انٹیک کیا. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آتے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، نفس کے لیے چھوڑ جی دو. اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملی، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملا کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو پانی آپ پیتے ہو وہ کم از کم کھانے سے 27 منٹ پہلے پیو. 27 منٹس آپ پہلے ہی لے لیں. ہاں. جی اور اگر آپ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس دیکھیں گے تو جو پانی آپ پیتے ہیں وہ پینے سے آپ کے یورینری بلیڈر تک جانے میں 30 منٹ لیتا ہے. اچھا. تو یعنی جو پانی آپ نے انٹیک کیا وہ آپ کے پورے یورینری ٹریک سے گزرتا 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 یورینری بلیڈر میں 30 منٹ میں آ جاتا ہے. تو جو پانی آپ نے لیا تو جب کھانا آئے گا تو اس سے پہلے آپ کا پانی وہاں سے جا چکا ہوگا. تو جو سیکریشن کھانے کو دے کے پروڈیوس ہوگی وہ بچ جائے گی، وہ کھانے کو ایکچوئل میں ڈائجسٹ کرے گی.
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو سر اگر ضرورتاً آپ کو پانی کا سپ لینا پڑے، ایک آدھا سپ لے لیا، اس سے کوئی فرق میں نہیں ابھی بتاتا ہوں جی پلیز. پانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. جی وہ ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کھانا اٹک جاتا ہے. اچھا کھانا کیوں اٹکتا ہے جی یہ سمجھنا ہے. جی پلیز. اگر ہم امام ابن قیم، بلکہ اس سے پہلے حکیم لقمان کی بات بتاتا ہوں. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے مت لینا. جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ بیمار پڑے گا. اب اس کو ہم میڈیکلی پوائنٹ سے سمجھتے ہیں. دانت 32 ہیں جی اور 4 ٹائپس کے ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. جی اگر ہم کھانے کو 32 بار چو کریں گے وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ بالکل میش ہو جائے گا. اچھا کیا وہ اٹکے گا؟ نہیں پھر تو نہیں. پانی کی نیڈ ہوگی؟ نہیں. سر کھانے کو پانی بنانا سیکھو. اگر آپ نے کھانے کو چو کر لیا کتنے ٹائم؟ 32 ٹائم. 32 ٹائم آپ کو جی آئی ٹی ٹریک کی کبھی کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی.